الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کوئی لٹاتا ہے اور پھر محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے حسن لٹ لٹ کے یوں گھر بن گیا صدیق اکبر گرامی قدر حاضرین بہت ہی مختصر وقت میں اس بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا ہے جس کی شان بیان کرنے کے لیے جبریل امین کو 950 سال چاہیے یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب پوچھا گیا نا تو جناب جبریل نے کہا کہ حضور اگر عمر کی شان بیان کرنی ہو تو نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے مجھے عمر کی شان عمر کیا ہے ان عمر لحسنۃ من حسنات ابی بکر عمر ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اور عمر سے پوچھیں تو کہتے ہیں یا لیتنی کنت شعر صدر ابا بکر ان کا یہ بھی بات زیادہ ہے ابو بکر کی نیکی کوئی عام ہے وہ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہ ہوتا بس صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہو یہ وہ ذات پاک ہے حضرات محترم جو شاہکار سبقت اور تاجدار اولیت ہیں تو آج میں اسی پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت
تاجدار سبقت و اولیت. جیسے اس آیہ کریمہ کے تحت لکھا ہے شیخ محقق نے والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. یہ اللہ کی شان ہے جو اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے. تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے جیسے خالق ہو کے اپنی شان کو اول رکھا، آخر رکھا، ظاہر رکھا، باطن رکھا، ایسے ہی ساری مخلوق اور ساری کائنات میں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھی یہی شان عطا فرمائے، جس کا ترجمہ علامہ اقبال نے کیا ہوا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. تو یہ ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا، یہ علامہ نے ساتھ کہہ دیا نگاہ، صرف نگاہ نہیں چاہیے. اس بات کو سمجھنے کے لیے نگاہ تو کتے گدھے گھوڑے کی بھی ہوتی ہے. کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں. تو کئی لوگ اندھوں کی طرح بات پڑھ کے آگے سنا بھی دیتے ہیں اندھوں کی طرح، تو انہیں خود بھی سمجھ نہیں ہوتی، جن کو بتا رہے ہوتے ہیں انہیں کہاں سمجھ آنی. اس کے لیے کیا چاہیے؟ نگاہ نہیں چاہیے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو ایسے ہی صاحب روح المعانی نے لکھا ہے اور اس سارے سمندر کو ایک کوزے میں بند کیا. وہ کہتے ہیں جو تعلق اللہ کا اپنے حبیب سے ہے پوری کائنات میں، اور یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، احد پہاڑ بھی جانتا ہے، پہاڑ اور پتھر ہو کے جانتا ہے، وہاں تو نگاہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پہاڑ ہو کے سمجھتا ہے، یہاں انسان ہو کے بت بیٹھے رہتے. وہ پہاڑ ہو کے ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے، وجد کرتا ہے، رقص کرتا. احد شریف کی یہ شان ہے، سید الجبال، سارے پہاڑوں کا پیر اور مرشد. احد جبل یحبنا ونحبہ. اور وہاں بھی تعارف احد کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ جواب ہوتا ہے جب کوئی محبت کرے تو پھر ہو نہیں سکتا اس سے محبت نہ ہو. وہ پہاڑ ہو کے تو لوگ اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں، اس کو دیکھنے جاتے ہیں. تو فرماتے جو تعلق اللہ کا اپنے حبیب سے ہے ویسا ہی تعلق اللہ کے حبیب کا اپنے صدیق سے ہے. بعد از نبی بزرگ تو ایک قصہ مختصر، بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر، بعد از نبی بزرگ تو ایک قصہ مختصر. وہ شانیں اوروں کی بھی ہیں بہت، لیکن نوعیت بتا دی ہے. اس تعلق کی نوعیت ایسی ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. تو اسی سبقت و اولیت کو قرآن نے بیان کیا ہے. ایک جگہ پہ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. وہ لوگ جو السابقون الاولون ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے. اور یہ ٹائٹل جو میں گفتگو کا دے رہا ہوں یہ میں قرآن سے لیا ہے. سبقت بھی اور اولیت بھی، اس میں کوئی طبری، کوئی ابن جریر، کوئی یعقوبی، کچھ بھی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اگر قرآن کی آیت ہی تھوڑی سی بیان کر دیتے نا آج سے 50 سال پہلے تو کافی مسئلے پیدا ہی نہیں ہونے تھے، انہوں نے جنم نہیں لینا تھا. لیکن آپ نے سپیس اتنی چھوڑ دی اور بلینکس اتنے چھوڑ دیے کہ ہر پیرے غیرے نے اس کو فل کرنے کی کوشش کی ہے. السابقون، وہ جو سبقت لے گئے، بازی لے گئے. الاولون، پہلے پہل، سب سے پہلے. وہ پہلے تقریباً 40 بنتے ہیں،
کتنے؟ 40 تقریباً، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اندازے سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو ان 40 میں جو پہلا ہے، جو السابقون میں سابق ہے، اولون میں اول ہے، وہ امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل، جانشین مصطفیٰ اور جانشین امام الانبیاء، جس کے پیچھے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے امام نے نماز پڑھی ہے۔ صرف مصلی ہی نہیں دیا، خود بھی اقتدا کی ہے تاکہ مہر لگ جائے، کوئی گنجائش نہ رہے۔ یہ وہ ذات پاک ہے، سبقت میں بھی اولیت میں بھی کوئی مقابلہ نہیں، کوئی برابری نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بہت شوق اور ذوق تھا اور بڑا جذبہ تھا کہ میں کسی طرح کبھی تو صدیق سے آگے نکلوں، کبھی کسی چیز میں ہی آگے بڑھوں۔ تو کہتے ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جس کے پاس جو ہے لے آؤ۔ تو کہتے ہیں چونکہ اعلان ہو گیا تھا تو میں نے سوچا آج تو موقع مل گیا، آج میں بازی لے جاؤں۔ گھر گئے، سامان سارا ٹوٹل جو کل کائنات تھی 2 جگہ کیا، آدھا گھر رکھا، آدھا لے آئے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی حکم سنا، وہ بھی چلے گئے اور جا کے جو کچھ متاع تھی سب کچھ پیک کیا، باندھا۔ جو تن پہ 2 چادریں تھیں وہ بھی اتار دی، اور ٹاٹ کا بوریا کانٹوں کے ساتھ یوں اٹکا کے، تو اقبال نے کہا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا۔ رفیق نبوت، اور سوچو تو صحیح یار، رفیق صحابیت نہیں، رفیق نبوت، اور وزیر نبوت اور مشیر نبوت۔ یہی چیز سمجھ آ جاتی تو کافی، کوئی بحث مناظرہ حوالہ۔ ہاں میں نے کہا، کسی نے کہا جی وہ فلانے سے مناظرہ کریں، اور میں کیا، میں نے کافر ہونا ہے؟ شان صدیق اکبر پہ مناظرے کا مطلب میں اپنے کفر کا اعلان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جیسے جھوٹے نبی سے دلیل مانگنا کفر ہے، ایسے ہی صدیق اکبر کے ایمان پہ دلیل مانگنا اور ڈھونڈنا اور پیش کرنا وہ بھی کفر ہے۔ یہ بات کر ہی وہ سکتا ہے جو صدیقیت کی سواد کو بھی نہیں جانتا۔ ہاں، وہ جو ادھر بیٹھے میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو ادھر سے جا رہا ہے وہ اپنا ایمان خطرے میں ڈالنے جا رہا ہے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے جا رہا ہے۔ جھوٹا دعویٰ کرے کوئی نبوت کا تو ہم اس سے معجزہ مانگیں گے، دلیل مانگیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا وہ جو سوچے گا دلیل مانگنے کا، سوچنے سے کافر ہو جائے گا، دائرہ ایمان سے خارج۔ ہاں، یہ صدیقیت یہ ہے، یاد رکھو، یہ الوہیت کا ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ، اور رسالت کا ہمارا عقیدہ محمد رسول اللہ، یہ صدیقیت کے ستون پہ کھڑا ہے۔ والذی جاء بالصدق، جو پچھلی بار آیت سنائی تھی، ہاں، سرٹیفائیڈ کس نے کیا اور کس نے مہر تصدیق ثبت کی؟ اٹیسٹیشن اتھارٹی۔ صدیق اکبر نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے تو کلمے پہ مہر لگائی۔ اب یہ وہ ہستی ہے جو پیدا ہونے سے وفات تک ایک گھڑی بھی کفر میں نہیں گزری۔ تو یہی چاہیے تھا، سلیکشن ایسی ہو سکتی۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ ان اللہ تعالی اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ چنا دونوں طرف اللہ نہیں ہے،
میں بھی رب کا انتخاب اور میرا ہر صحابی رب کا انتخاب ہے. اب صحابی پہ شک، اللہ اور اس کے رسول پہ شک ہے. اللہ کے انتخاب پہ انگلی اٹھانا ہے. سمجھ آ رہی ہے او مسلمانوں؟ ہاں، اپنا ایمان بچاؤ. سوچا بھی تو، سوچا بھی، یہ جو کہہ رہا ہے شاید ٹھیک کہہ رہا ہو، سوچا بھی رضی اللہ عنہ والا کوئی بھی ہو، یہ قرآن کا انکار ہو جائے گا. اللہ نے کہا ہے نا، کسی اور نے تھوڑی کہا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ نے کہا قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن اصحابی. میاں صاحب عارف کھڑی کہتے ہیں قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن. تو اللہ کو کوئی جانتا ہے تم میں سے؟ اللہ تو اللہ ہو کے جانتا ہے نا. یعنی ہمارے پاس بس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ صحابی ہے. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. دلیل دیکھو کیسی ہے، ایویڈنس کیسا نیچرل ایویڈنس ہے، منطقی اور لاجیکل. پانی کی شان مچھلی جانتی ہے، پانی کا قدر مرغابی جانتی ہے. دونوں کا پانی سے واسطہ ہے. تو صرف مرغابی کے بارے میں کتابیں پڑھ کے مرغابی تھوڑی سمجھ آئے گی. اللہ اللہ اندر ہی نہیں گیا بندہ. ہاں، کیا بات کیا بات، اندر نہیں سمجھ آ رہی سب نہیں کو. سمجھ آئے گی. یہ جیالوجی پڑھنے سے تھوڑی آئے گا. باٹنی، صرف باٹنی پڑھ لینے سے مرغابی سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں چل پتر تین لے کے چلیے، مرغابی دکھائیے، مچھلی دکھائیے. پھر وہ ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹس ہوتی ہے. تو لفظ رٹے ہوئے پڑھ کے بول دینے سے بھی خود کو بھی سمجھ نہیں آئی تو مجمع کو کہاں آئے گی؟ آیتیں وہی رہنی ہیں. لوگ کہتے سیدنا علی المرتضیٰ کو کہ حضور آپ کو کوئی علیحدہ کوئی چیز عطا کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی اللہ کے خاص کوئی علم دیا، کوئی یا کوئی دستاویز دی یا کوئی معلومات دی؟ تو حضرت علی کہتے تھے واللہ یہی قرآن ہے، الحمد سے والناس، اور یہی حدیث ہے، اور یہی صحیفہ ہے جو میرے تلوار کے دستے میں ہے. لیکن سب کو یہی ملا ہے، قرآن اور سنت. لیکن فرمایا وہ فیض اور نور جو ڈائریکٹ آسمان سے اترتا ہے وہ میرے رب کی عطا ہے، جسے چاہے وہ جسے چاہے عطا کر دے. وہ ورقوں سے، کتابوں سے، حرفوں سے، ٹیکسٹ سے، عبارتوں سے نہیں ملتا. تو آپ کو کبھی دریا میں اترنا پڑے گا، پانی میں اترنا پڑے گا، پھر مچھلی سمجھ آئے گی، پھر مرغابی سمجھ آئے گی. تو سبقت و اولیت دونوں کا تاج اس امت میں جس ہستی کے سر پہ رکھا گیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اس پر فاروق اعظم کی گواہی بھی موجود ہے. اسی موقع پہ انہوں نے دی. جب آئے تو پوچھا ما ابقیت لأہلک یا عمر، عمر کیا چھوڑا؟ ما خلفت لأہلک، کہا حضور آدھا سامان لے آیا ہوں، آدھا چھوڑا ہے. اور ایک روایت میں ہے فرمایا عمر لائے کیا ہو؟ کہا حضور آدھا سامان لے آیا، آدھا چھوڑا ہے. جب صدیق اکبر آئے، کل کائنات اور ٹاٹ کا بوریا اور ٹانکے جو کانٹے اٹکائے ہوئے تھے بٹنوں کی جگہ، وہ منظر ہی عجیب تھا. ادھر فرشتے بھی وجد میں آ گئے، آسمانوں، ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی وجد میں. اور آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، وہاں پوچھا لائے کیا ہو؟ ابو بکر صدیق سے پوچھا ما خلفت لعیالک یا ابا بکر، ابو بکر چھوڑا کیا ہے؟ جواب سنیے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ارے تبدیکیا، ارے تبدیکیا، ارے تبدیکیا. کہا حضور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ یہ ہے صدیقیت کی بنیاد.
گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں اس دن میں نے کہا اپنے آپ کو، اے خطاب کے بیٹے، بھول جا کہ تو کبھی بھی ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جا۔ اس کے بعد پھر یہ جملہ کہا، لوگوں کو سنایا کہ پہلے میں مقابلے کرتا تھا، اب میں نے پیروی شروع کر دی۔ یہ قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا جو آیت میں نے پڑھی سورہ نساء کی۔ میں صحابہ بیٹھے تھے تو انہوں نے عرض کیا حضور آپ تو جنت کے بڑے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، یہاں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی فرش و چٹائی پہ، جب آپ جنت کے بھی تو کئی درجے ہیں نا، جب آپ اپنے مقام جنت پہ ہوں گے تو ہم، بلکہ ایک صحابی تو رو پڑے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور یہاں جب ٹوٹے کچے گھر سے نکلتے ہیں اور کاشانہ نبوت میں آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، مل لیتے ہیں، پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سوچ یہ رہا ہوں کہ جنت میں کیسے دیکھیں گے آپ کو اور کیسے ملیں گے اور کیسے ساتھ نصیب ہوگا۔ تو جواب قرآن نے دیا، اللہ نے وہی نازل فرمائی، اے حبیب انہیں بتاؤ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انہیں بتا دو جو اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ سورہ فاتحہ پہلی سورت قرآن کی، اس میں بھی صدیق اکبر کا ذکر موجود ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون ہے؟ امام ابن کثیر نے لکھا انعمت علیہم سے مراد ہیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق۔ صراط مستقیم کون ہے؟ فرمایا ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خود ہی صراط مستقیم ہے۔ سوچ رہے ہو کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام صراط مستقیم اور ان کے دونوں وزیر انعمت علیہم، اور قرآن کی گواہی ہے انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ وہاں بتایا نہیں تھا کون ہے، وہاں بتایا نہیں نا، صراط الذین، ہر کوئی کہے گا میں ہوں، ہر مسلک فرقہ کہے گا میں ہوں، تو اللہ نے قرآن میں کیٹیگرائز کر دیا، یہ چار ہیں جن پہ ہم نے انعام کیا۔ پہلے نبیوں پہ کیا۔ میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب میں بھی نبی کے بعد صدیق ہی ہوتا ہے، اور یہ صرف صدیق نہیں ہے، جیسے وہ سارے نبیوں رسولوں کے امام ہیں، یہ سارے صدیقوں کے امام ہیں۔ قرآن کی ترتیب ہے من النبیین اور حدیث پاک، حدیث صحیح میں بھی یہی ہے۔ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، دیکھو احد کی قسمت و بخت کیسے جایا کرتے تھے نا، جو محبت کرے حضور جاتے ہیں، جلوہ فرماتے ہیں، مہربانیاں فرماتے ہیں، محبت کنفرم ہو جاتی ہے۔ تو میں بالکل اختصار کر رہا ہوں آج، چونکہ وقت کی بھی دوڑ لگی ہوئی ہے، تیزی ہے بہت۔ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے بعد جس ہستی کو عظمت، شان، مقام، کمال کے ساتھ بیان کیا ہے وہ ذات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور اس پر دو بہت بڑی گواہیاں ہیں صحابہ میں، ایک فاروق اعظم ہے اور ایک حیدر کرار سیدنا علی۔ حوالے کتاب میں بھری ہوئی ہیں، میں صرف اشارے عرض کر رہا ہوں۔ یہ بھی صحاح کی، بخاری، مسلم، ہر حدیث کی بڑی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، کئی طرح سے موجود ہے، کبھی عشرہ مبشرہ ساتھ ہیں، کبھی صدیق اکبر ساتھ، کبھی فاروق اعظم۔ تو فرمایا احد پہ جب تشریف لے گئے، ساتھ صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی رضی اللہ، پہلے تینوں خلفاء۔ اور یہ بھی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ صرف ایک ہے، خلیفۃ الرسول کا ٹائٹل اس کائنات میں تاج اولیت بن کے جس ہستی کے سر پہ جگمگا رہا ہے وہ صدیق اکبر۔ یہ گرامیٹیکلی بھی، ٹیکنیکلی بھی، اصطلاحی ہر طرح سے یہ ثابت۔ خلیفۃ الرسول جس کو صحابہ نے کہہ کے پکارا یا خلیفۃ رسول اللہ، وہ ابو بکر صدیق۔
سب نے، فاروق اعظم بھی یہی کہتے تھے، عثمان غنی بھی یہی کہتے تھے، علی المرتضیٰ بھی یہی کہتے تھے، سارے صحابہ رضی اللہ۔ خلیفۃ الرسول ایک ہی ہے، امیر المومنین سب سے پہلے جسے کہا گیا وہ فاروق اعظم۔ ان کو لوگ خلیفہ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اور دونوں سے آپ بھی بڑے کمال کے تھے۔ کوفہ سے آئے مدینہ ملنے تو کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ پہلی بار سنا، عمر تھے نا، یہ کیا کہا ہے، مجھے پسند نہیں کرتے تھے اپنے لیے سے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی آپ ہمیں مومن نہیں مانتے؟ میں مانتا ہوں۔ تو آپ ہمارے امیر نہیں ہیں؟ کہ ہوں۔ تو کہا یا امیر المومنین ہی کہا ہے آپ کو، کیا کہا؟ وہ فرمایا بالکل ٹھیک کہا ہے، یعنی تصدیق کر دی۔ تو پھر یہ لقب، یہ ٹائٹل عام آپ کے لیے بولا جانے لگا۔ احد پہ یہ ہستیاں تشریف فرما تھی، احد پہاڑ حرکت میں آ گیا، وجد میں آ گیا، رقص میں آ گیا، فتتحرک الجبل، جھومنے لگا احد خوشی میں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، اسبت یا احد، اپنے عصا مبارک کے ساتھ، یا ایک روایت میں اپنے قدم مبارک کے ساتھ اس کو دبایا۔ یہ بھی ایک ادا ہے لیکن سمجھ ایسے نہیں آتی۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، یہاں بھی قرآن والی ترتیب بتائی۔ احد تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی کے بعد قرآن میں بھی صدیق، حدیث سے صحیح میں بھی صدیق، اور دونوں زندہ کھڑے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں شہیدان، دونوں پاس زندہ کھڑے ہیں، لیکن فرمایا 2 شہید کھڑے ہیں۔ شہید ہونے سے پہلے ہی شہید ہیں، ابھی شہید ہوئے نہیں، لوہے محفوظ پہ لکھا ہے۔ اور شہید کا ایک معنی گواہ بھی ہوتا ہے، بلکہ شہید کا معنی ہوتا ہی گواہ ہے۔ اب میں اس کا ایک ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ احد کیوں کو گھبراتا ہے، جھومتا کیوں ہے؟ ٹھہر، دیکھ، یہ 2 تیرے اوپر ہیں، ثانی اثنین، نبی اور صدیق، یہ 2 ہم ہیں اور یہ 2 ہمارے گواہ ہیں۔ وآخر دعوانا